السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور عبرت آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستوں، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کا واقعہ پیش کر رہے ہیں جو گناہ کرتے کرتے گناہ کی دلدل میں اور اس کی بالکل انتہا پر پہنچ چکی تھی، مگر جب رحمت الہی کو جوش آیا تو کس طرح اس کی ہدایت کا سامان پیدا ہوا اور کس طرح اسے توبہ کی توفیق ملی، آج کے اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک عورت تھی جو بہت ہی خطرناک اور شرمناک قسم کے گناہ میں مبتلا تھی۔ دراصل وہ لڑکیوں کی سپلائی اور دلالی کا کاروبار کرتی تھی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا گندا کام ہے۔ کفر اور شرک کے بعد میں سمجھتا ہوں جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی یہ بہت ہی برا اور بڑا گناہ ہے۔ رہتی تھی وہ عورت مسجد کے قریب، اس کا اپنا ایک گھر تھا، ایک مسجد تھی اور مسجد کے قریب اس کا اپنا ایک گھر تھا، وہاں رہتی تھی۔ اس مسجد کے جو امام تھے وہ دراصل مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اس عورت کے لڑکے سے آہستہ آہستہ دوستی گانٹھی، اسے اپنے سے مانوس کیا، اور پھر جب وہ مانوس ہو کر ان کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی تو انہوں نے مولانا کے بیان کی ایک کیسٹ اسے دے دی۔ اس زمانے میں موبائل کا اور سی ڈی کا اور کمپیوٹر کا رواج نہیں تھا، بیانات جو سنے جاتے تھے وہ کیسٹ کے ذریعے سے سنے جاتے تھے۔ تو ٹیپ ریکارڈر کی جو کیسٹ ہوتی ہے وہ اسے دے دی اور کہا کہ یہ بیان سنا کرو۔ اب وہ بچہ وہ کیسٹ لے کر گیا اور اپنے گھر میں جا کر وہ کیسٹ سنتا تھا، مولانا کا بیان سنتا تھا۔ اب دیکھیے، ایک بار ایسا ہوا کہ رمضان کا موقع تھا اور اس کی ماں اپنے کاروبار سے یا کہیں سے غروب آفتاب کے وقت افطاری کے وقت گھر میں آئی۔ جب گھر میں آئی اس وقت اتفاق سے مولانا کا وہ کیسٹ چل رہا تھا اور بیان چل رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئی وہ بیان جاری تھا، اس نے اس بیان کو سنا، آواز اس کے کانوں میں پڑی، اسے اچھی لگی، اس نے اس بات کو، اس بیان کو سنا، آدھے پہ سے ہی جاری تھا، پورا سنا، اسے اچھا معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ اسے پھر لگاؤ۔ پھر شروع سے بچے نے وہ کیسٹ لگائی، اس نے دوبارہ بیان سنا اور پورا سنا، پھر اسے اچھا لگا، اس نے کہا کہ پھر اسے دوبارہ لگاؤ۔ تو تیسری مرتبہ بچے نے پھر کیسٹ لگائی اور اس نے وہ پورا بیان تیسری مرتبہ بھی سنا، ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، تین مرتبہ سنا۔ یہ جب اس نے حضرت کا بیان سنا تو اس کے دل کی کایا پلٹ گئی اور اس کے دل کے اندر عجیب و غریب خیالات آئے۔ اس نے اپنے بچے سے پوچھا، یہ کون ہے، یہ کس کا بیان ہے، یہ جو مولانا بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ بچے نے کہا وہ تو میں نہیں جانتا کہ کس کا بیان ہے، البتہ امام صاحب نے یہ کیسٹ مجھے دی ہے۔ کون سے امام صاحب؟ تو کہا کہ وہ اپنی مسجد کے امام صاحب۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اب بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ان سے دوستی ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا ان کے پاس۔ بچے کو لے کر مسجد آئی، لوگ تراویح پڑھ کر باہر نکل رہے تھے اور یہ مسجد کے اندر داخل ہوئی۔ امام صاحب کے کمرے میں پہنچی، امام صاحب کے کمرے میں پہنچی، ان سے بات کی اور پوچھا، امام صاحب ایک کیسٹ آپ نے دی تھی؟ کہا کہ ہاں میں نے سنی اور میں آپ کے پاس آئی ہوں، ایک بات مجھے پوچھنی ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں توبہ قبول ہو سکتی، ضرور ہوگی۔ کہا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی گندی عورت ہوں اور میں کتنے بڑے گناہ کے اندر میں مبتلا ہوں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں ایسا کاروبار کرتی ہوں اور میں ایسے خطرناک گناہوں میں مبتلا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی، ضرور ہو سکتی ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو تمہاری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ کہا کہ ایسا؟
کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں آپ کے سامنے آج اپنے رب سے توبہ کرتی ہوں۔ اس نے امام صاحب کے ہاتھ پر امام صاحب کے سامنے توبہ کر لی، اور پھر اس دن سے اس نے مسجد آنا شروع کر دیا۔ مسجد آنا اس نے شروع کر دیا۔ وہاں پر عورتوں کی نماز کا ایک الگ نظم تھا، وہاں پر اس حصے میں جا کر وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ اب یہ 21 رمضان کی بات ہے، 8 دن تک وہ عورت مستقل ہر نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی۔ اس کے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ بتلاتی تھی کہ اس کی بس ایک ہی دعا ہوتی تھی، اس عورت کی بس ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے میری توبہ کو قبول کیا ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا دے، اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو مجھ کو دنیا سے اٹھا دے۔ عجیب و غریب اس کی توبہ تھی۔ یہ 21 رمضان کا واقعہ تھا جب اس نے توبہ کی تھی، اور ٹھیک اس کے 8 دن کے بعد 29 کی رات تھی، یعنی شب قدر ہونے کا پورا امکان۔ 29 کی رات تھی، تہجد کا وقت تھا، مقام مسجد کا تھا، اور اس عورت کا سر سجدے میں تھا، اور اللہ نے اسے اٹھا دیا، اللہ نے اسے اٹھا دیا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی عورت جس نے زندگی ایسے گزاری، لیکن جب موت آئی تو رابعہ بصریہ کی طرح دنیا سے چلی گئی۔ یہ دراصل مالک کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ وہ کسی نے جو کہا ہے نا کہ تو جو چاہے کسی بے کس پہ رحم کرنا، فاصلے عمر کے لمحوں میں اٹھا دیتا ہے۔ زندگی جیسے گزری لیکن موت اس حال میں آئی کہ دنیا سے اللہ کی ولیہ اور کاملہ بن کر دنیا سے گئی۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، مجرم ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کبابی ہو، جو ہو، اگر ساری زندگی کا مجرم ہو اور پھر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں، اور اپنی شائن شان معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ایک بات ہمیں اور بھی معلوم ہوئی کہ کسی گنہگار کو اس کا گناہ دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب مالک کی نظر کرم اس پر ہوگی اور کب اس کو توبہ کی توفیق ملے گی، اور اصل اعتبار تو دوستو خاتمے کا ہے۔